أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على صيد الشهداء من أولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين. عالم العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. یہ دروازہ ذرا فل کھول دیں جب باہر بیٹھتے ہیں مومنین تو پھر وہ نہیں فل کھولیں اس کو. ایک صلوات پڑھیے ذرا سا. جزاک اللہ. پھر بھی صلوات سارا بلند آواز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا: تارکم فیکم الثقلین، میں دو وزنی گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، ایک کتاب خدا قرآن مجید، اور دوسری میری عترت جو میرے اہل بیت. اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک قرآن رہے گا اہل بیت میں سے بھی کوئی نہ کوئی فرد ضرور رہے گا. عترت کا بھی کوئی نہ کوئی فرد ضرور رہے گا. اب نبی کریم نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنا ہے، متمسک رہنا ہے، یعنی ان کے مضبوطی سے ان کے دامن کو تھامنا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ تمسک کی ضمانت تم دے دو، لن تضلوا بعدی ابدا، گمراہی قیامت تک گمراہی سے بچنے کی ضمانت میں دے دو. کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے اگر قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہو. سامعین گرامی قدر، اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً ہم دامن قرآن سے متمسک ہیں، وابستہ ہیں؟ آج دو چار سوال کرنے آپ احباب سے اور جواب اس کا خود سوچنا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے، ذرا سارے احباب اپنے ذہن پہ زور دیں اور سوچیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں قرآن پڑھے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں قرآن کھولے ہوئے، اور کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں قرآن دیکھے ہوئے. یہ پہلا سوال. شاید ہم اتنے دور ہو گئے قرآن سے کہ ہمیں یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کب قرآن کھولا تھا بھی زندگی میں یا نہیں، یہ بھی پتہ نہیں. اگلا سوال، کتنے لوگ ہیں
مومنین جو باقاعدہ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اگلا سوال، کتنے لوگ ہیں جو صحیح قرأت اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ، ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، ہم کوئی پنجابی اردو والا لہجہ ہی ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم نے فرمایا اقرأ القرآن بألحان العرب، قرآن کی تلاوت کرو تو عرب کے لحن کے مطابق ان کے مخارج کے ساتھ تلاوت کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو قرأت و تجوید سے واقف ہیں اور قرأت و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں؟ پھر کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں جنہوں نے زندگی میں ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا؟ اور پھر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں قرآن پاک کی کوئی ایک چھوٹی یا بڑی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے؟ اب سارے اپنے دامن میں جھانکیں مجھ سمیت، کیا واقعی یہی قرآن سے تمسک ہے؟ جبکہ پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا جو لغوی معنی نا، قرآن، یہ قرآن قرأت سے نکلا ہے۔ قرآن کا معنی ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ آفتاب بھائی آپ آگے آ جائیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ایزی نہیں ہیں، یہاں پر انشاءاللہ جگہ بن جائے گی۔ آپ صلوات پڑھیے ذرا سا۔ سب سے زیادہ قرأت کی جانے والی کتاب قرآن، لیکن ہم تو اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی قرآن، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن کو۔ وہ کیا اچھی بات تھی کہ ایک اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ ہم نے جو لائبریری بنائی ہے، تمہارے گھروں میں جو فالتو کتابیں پڑھی ہیں جن کا مطالعہ کوئی نہیں کرتا، تو وہ کتابیں، فالتو کتابیں آپ لے آئیں اور لائبریری میں رکھتے ہیں۔ اگلے دن سارے بچے قرآن پاک اٹھا کے لے آئے۔ انہوں نے کہا جی یہی ایک کتاب ہے ہمارے گھر میں جس کو کوئی نہیں پڑھتا، یہی ایک قرآن ہے جو ہمارے گھر میں فالتو پڑا ہوا، جس کی تلاوت ہی کوئی نہیں کرتا۔ ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ نبی کریم نے تو فرمایا تھا دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت، فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مومن ہیں جنہیں قرآن ہی نہیں ہوتا؟ خود اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو، جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پڑھو۔ دوستو سچی بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ اسی قرآن پاک میں آیت موجود ہے وَقَالَ الرَّسُولُ، قیامت کا جب دن آئے گا رسول اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، وہ شکوہ قرآن میں ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ رَبِّ، قَالَ الرَّسُولُ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، نبی پاک عرض کریں گے میرے رب، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ قرآن کتاب خدا، قرآن جو کچھ جتنے آسمانی صحیفے نازل ہوئے اور جتنی کتابیں گزشتہ انبیاء پر نازل ہوئیں، وہ سارا کچھ جو ان صحیفوں اور کتابوں میں تھا وہ سب کا سب قرآن میں ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو مات من بین المشرق والمغرب، بڑی اہم حدیث سنیے، مشرق سے مغرب تک پوری کائنات میں جتنے بشر ہیں سب مر جائیں، ایک بندہ نہ ہو کائنات میں۔ اللہ جانتا ہے بندہ کمرے میں اکیلا ہو نا تو ڈر لگتا ہے،
پورے گھر میں اکیلا ہو تو ڈر لگتا ہے۔ آپ ایک تصور کی دنیا میں جائیں کہ پنڈی بھٹیاں میں تم صرف ایک بندے ہو پورے شہر میں، اور پورے شہر میں آپ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں، بتائیے ڈر اور خوف ہوگا یا نہیں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک سارے انسان مر جائیں نا، اور صرف قرآن میرے پاس ہو، مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہوگا اگر قرآن میرے ساتھ۔ سامعین گرامی قادر، ائمہ نے کیا فرمایا، آل محمد نے کیا فرمایا؟ ہم قرآن سے، میں آج کل آپ سارے جانتے ہیں، اولاد کو اچھی تعلیم دلواؤ، یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، بین الاقوامی یونیورسٹیز میں ان بچوں کو پڑھنا چاہیے جو مکتب اہل بیت سے وابستہ، وارثان علم، پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں اپنے بچے کو او لیول اور اے لیول اور انگریزی سکولوں میں اور مہنگے سکولوں میں تعلیم کے لیے تو بھیجتا ہوں، اور پھر اس بات پہ میں بڑا فخر بھی کرتا ہوں کہ میرا بیٹا انگریزی میں بات کرتا ہے۔ انگریزی تو زبان ہے، انگریزی تو، یہ تو ہمارے حکمرانوں نے، بدبختوں نے اپنی زبان کو عزت نہ دی۔ ذرا ایران میں کبھی جائیے، پتہ نہیں اب لٹریسی ریٹ کیا ہے، 40%، 50%، 60%، مجھے ایگزیکٹ جو اس کے اعداد و شمار ہیں وہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں شرح خواندگی کتنی ہے، لیکن تمام سرکاری چیزیں سب کا سب انگریزی میں ہے۔ کثرت جو ہے ہماری اردو بھی نہیں جانتی اور سب کچھ انگریزی میں، ہمارا قانون بھی انگریزی میں، ہماری ادویات پر بھی انگریزی لکھی ہوتی ہے۔ آپ ایران چلے جائیں، وہ کہتے ہیں نا ذرے سے کہکشاں تک ہر چیز ان کی زبان میں لکھی ہوگی، فارسی میں لکھی ہوگی۔ ہمارے حکمران بھی انگریزی پڑھے، انگریزی بولے، اسی کو اپنے لیے شرف سمجھ لیا۔ چھوٹی سطح کا یا بڑی سطح کا کوئی بھی عالمی لیڈر ایران میں جاتا ہے، وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، اور وہ کوئی اس میں محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی۔ تمہیں اردو آتی، تمہاری زبان ہے، انگریزوں کی زبان انگریزی، ہمیں اپنی زبان پہ ناز ہونا چاہیے، انہیں اپنی زبان پہ ناز ہو، لیکن ہم بن گئے غیر پرست، اور ہم بچوں کو بھی انگریزی زبان کو ہم علم سمجھ بیٹھے کہ یہ انگریزی جاننا گویا علم ہے۔ زبان تھوڑا علم ہوتی ہے، زبانیں تو علم کا ذریعہ بنتی ہیں، علم کے حصول کا سبب بنتی ہیں۔ میرا بیٹا انگریزی بول لیتا میں بڑا خوش ہوں، بدبخت کو قرآن پڑھتا نہیں آتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے۔ اس جانور کو یہ بھی نہیں پتا کہ طہارت کا کتنا اہم حکم ہے، اس کو استنجے کا پتہ ہی نہیں ہے طہارت کیسے کی جاتی۔ کافی شریف کی حدیث ہے، عذاب قبر کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، انسان پیشاب کر کے اٹھ کھڑا ہوا، لوٹا استعمال ہی نہ کیا، پانی استعمال ہی نہ کیا، ہر وقت بدن بھی نجس اور کپڑے بھی نجس۔ عذاب قبر کا سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ ہمارے جو عوامی مقامات ہیں، پبلک والے، ہر جگہ سے بدبو آ رہی، کدھر گئی ہماری اخلاقیات؟ اسلام تو طہارت سکھاتا ہے، نصف دین ہے طہارت، پاکیزگی، صفائی۔ قرآن ہی نہیں آتا پڑھنا، اس بات پہ انہیں کوئی افسوس نہیں۔ مہنگی مہنگی فیسیں، مہنگے مہنگے سکول، اس پہ خوش ہے جوان۔ نبی کریم نے فرمایا تھا ابتدائی طور پر تمہاری اولاد کا جو حق ہے تمہاری گردن پر، اچھا نام رکھو، ادب سکھاؤ اور قرآن سکھاؤ۔ کتنے لوگ اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَدَدَ الدَّرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ۔ یہ سنیے گا،
جنت وہ کوئی ایک حال نہیں ہے، کوئی بہت بڑا حال ہو، کوئی مارکی نہیں ہے. جنت نہیں ہے، جنات ہیں. پہلے یہ بھی سمجھو، جنت نہیں ہے، جنات ہیں. ایک جنت نہیں، کئی جنتیں ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک جنت، ایک سے بڑھ کر ایک جنت. اور چھٹے امام کی جو حدیث پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ ان عدد درجات الجنہ علی عدد آیات القرآن. جنت کے اتنے ہی درجات ہیں جتنی قرآن پاک کی آیات ہیں. ایک دفعہ فتح کی میں ایک پلاٹ ہے آپ کا، پھر ایک دفعہ پنڈی شہر میں ہے مین روڈ پر، پھر ایک دفعہ آپ کا پلاٹ لاہور میں ہے، ایک دفعہ ڈیفینس میں، ایک دفعہ بحریہ ٹاؤن میں، ایک دفعہ اسلام آباد میں، بڑھتے چلے گئے، ایک دفعہ لندن میں، ایک دفعہ دبئی میں آپ کی پراپرٹی بڑھتی گئے نا. جنت کے بھی اسی طرح درجہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک درجہ ہے. جو سب سے کم درجہ ہے نا جنت کا، وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے. اس کے لیے بھی رسول نے فرمایا ہے اس جنت میں بھی وہ نعمتیں ہوں گی لا عین رات ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا. اس جنت کے لباس کا بھی ایک تار، ایک دھاگا. رسول اللہ فرماتے جنت و دوزخ کے درمیان اگر اس کو آویزن کر دیا جائے، اس ایک دھاگے کی خوشبو سے ساری کائنات معطر بھی ہو جائے گی، اس کے نور سے ساری کائنات منور بھی ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں جنت کے جو درجے ہیں وہ قرآن پاک کی آیات کے برابر ہیں. اذا کان یوم القیامت قیل لقارئ القرآن اقرأ ورقہ. قیامت کا دن آئے گا، قاری قرآن سے کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا جاؤ. پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، سیاد ایک صلوات پڑھو. سیاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہم من الاسلام الا اسمہ ومن القرآن الا رسمہ. یہ نہج البلاغہ میں جملہ ہے. ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر جس زمانے میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسمی رہ جائے گا. اور آج دیکھ لیں وہی زمانہ. قرآن پاک رسم و رواج پورا کرنے کے لیے رہ گیا. نبی کریم نے جناب سلمان فارسی کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن. سلمان تمہارے لیے لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھو. ان قراءتہ کفارۃ الذنوب. تلاوت قرآن گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. اب اگلا جملہ سننا، فرمایا یا سلمان المومن اذا قرأ القرآن خلق اللہ بكل حرف یخرج من فمہ ملکا یسبح له الی یوم القیامہ. فرمایا جب کوئی بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلنے والے ہر حرف قرآن کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے. اس کا ثواب اس قاری قرآن کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن کے ذریعے سے. سرکار فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے نا اس گھر میں ملائکہ رحمت آتے ہیں، اس گھر میں برکت بڑھتی ہے. آج کیا وجہ ہے؟ نفسی نفسی، حل من مزید، حل من مزید. شوہر بھی نوکری کر رہا ہے، بیوی بھی نوکری کر رہی ہے، بیٹی بھی نوکری کر رہی ہے، بیٹا بھی نوکری کر رہا ہے اور بھر نہیں رہا. حل میں مزید کی صدائیں آ رہی ہیں. نہیں، کچھ اور آنا چاہیے، کچھ اور. ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے، گھر کے بزرگ ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا، پورا ٹبر بندوں کا کھانے والا ہوتا تھا، سکون بھی تھا، اطمینان بھی تھا یا نہیں تھا؟ سارا کچھ تھا.
وجہ کیا ہے؟ آج کیوں افراتفری ہے؟ آج کیوں بے چینی ہے؟ اس وقت جو اسباب برکت ہیں اس وقت وہ تھے گھروں میں، آج اسباب برکت ختم ہو گئی۔ شیعیان اہل بیت کے گھر کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ ان کے گھروں کی صبح تلاوت قرآن سے ہوتی تھی۔ جن ہستیوں کا ذکر سننے آئے ہو، آپ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں۔ امام علیہ السلام جب تلاوت قرآن فرماتے تھے اتنی خوش الہانی کے ساتھ کہ دروازے سے جو گزرتا تھا نا اور امام کے تلاوت کی آواز کانوں پر پڑتی تھی اس کے قدم رک جاتے تھے۔ رکھنے کہ جمع غفیر بڑا مجمع لگ جاتا تھا، رش لگ جاتا تھا دروازے پر، جب تک امام قرآن پڑھتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، تلاوت امام ختم کر دیتے تھے، لوگ پھر اپنے کام کاج پہ۔ آج ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز نہیں آتی۔ نبی کریم نے فرمایا تھا لا تتخذوا بیوتکم قبورا کما فعلت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی طرح اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اپنے گھر میں میت دفن نہ کرنا، یہ مراد نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کون سے گھر قبرستان ہیں؟ فرمایا جن گھروں میں ذکر خدا نہیں ہوتا اور جن گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی۔ چھٹے امام نے فرمایا جس طرح تم زمین والے آسمان پہ ستارے دیکھتے ہو، آسمانی مخلوق بھی زمین پہ کچھ ستارے دیکھتی۔ وہ ستارے کیا ہیں؟ امام نے فرمایا جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر اتنے منور ہو جاتے ہیں کہ آسمان والوں کو ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں، ستاروں کی طرح میسر ہو جتنا قرآن پڑھو۔ ہمارے اسلاف بزرگان کی سیرت میں ہے، امام خمینی کے حالات میں لکھا ہے دن میں 8 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، جو ہی فرصت ملی تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ان کی اہلیہ دسترخوان لگا رہی ہوتی تھی، اتنی دیر میں تھوڑا سا تلاوت قرآن کر لیتے تھے، عاشق تھے قرآن۔ امام خمینی جب نجف میں تھے تو آنکھیں خراب ہو گئیں، طبیب نے، معالج نے امام خمینی سے مشورہ دیا امام خمینی کو کہ آپ کچھ دن آرام کریں، مطالعہ بھی نہ کریں، قرآن بھی نہ پڑھیں۔ امام خمینی نے فرمایا ڈاکٹر صاحب مجھے آنکھیں چاہیے ہی قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن نہیں پڑھنا تو میں نے آنکھوں کو کیا کرنا۔ بس وہ رسم و رواج جو مولا میر نے فرمایا، ہاں جی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے قرآن ہے، یہ دیتے ہیں نا جہیز میں قرآن۔ آپ سیدہ طاہرہ کی سیرت پڑھ لیں، وہ جو مختصر جہیز تھا پہلی دوسری مجلس میں نے ذکر بھی کیا، اس میں کہیں قرآن کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ اوہ اللہ کے بندو، بیٹی کو قرآن سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ بیٹی کو قرآن پاک کی تعلیم دے کے بھیجو۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کی فیکٹری ہو، ہاں جی فارچونر گاڑی ہو، سبحان اللہ، بیریا ٹاؤن میں گھر ہو، وہ سب سے بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں فرمایا تم میں سب سے وہ انسان بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے۔ قرآن کی تعلیم سب سے بہتر انسان۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جہیز میں دینے کے لیے قرآن۔ اچھا ہم نے قرآن کا ادب پتہ کیا سمجھا ہے؟ میں مساجد میں دیکھتا ہوں، بچپن میں ایسا ہی تھا، اب بھی ایسا ہے۔ اس طرح یہ وہ الماری میں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں نا، تو پھر لوگ جو ہے الٹے پاؤں مسجد سے نکلتے ہیں، بھئی قرآن میں کانڈ نہ ہوئے، یہی ہے نا، یہ قرآن کا ادب ہے، الٹے پاؤں چلنا تاکہ قرآن کو پشت نہ ہو۔ اے اللہ کے بندو، قرآن نو کنڈ نہ کرنے دا معنی یہ ہے
قرآن نہ پڑھنا قرآن نو کنڈ کرنا ہے، قرآن نہ دیکھنا قرآن نو کنڈ کرنا ہے، قرآن نہ سمجھنا قرآن نو کنڈ۔ ہم نے قرآن کا ادب یہ سمجھا، اور مساجد میں مائیں بہنیں بیٹیاں وہ نیا سوٹ جب بھی سلوانا ہے نا، جو ٹکڑا بچ گیا وہ قرآن پہ چڑھا دیا۔ ہاں جی، میں نے بعض مساجد میں اس وقت تو خیر اتفاق اتنا نہیں ہوتا، بچپنے میں 10 غلاف ایک قرآن پر چڑھے ہوئے، رنگ برنگے کپڑوں میں بندھا ہوا۔ پہلے تو 8-10 غلاف چڑھاتے ہیں، پھر اوپر سے ایک وہ تھیلا چڑھا کے پھر رسی سے باندھ کے رکھتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، یہ باندھ کے رکھنے والی کتاب نہیں تھی، یہ کھول کے رکھنے والی کتاب تھی، پڑھنے والی کتاب۔ جہاں ایک رسم ہے کہ جب رخصتی ہوتی نا دلہن، ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر، قرآن کے سائے میں، ہاں جی پہلے ناچ ہونا ہے، گانا ہونا ہے، موسیقی ہونی، ڈھول ہونی، بھنگڑا ہونا ہے، گلوکاریاں نے سب نے نچنا ہے، پھر قرآن کا سایہ۔ وہ آج کل ایک وہ اصطلاح آئی تھی نا، اسلامی ٹچ، ہاں تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دیا قرآن کے سایہ سے، سبحان برکت ہی برکت۔ خوف خدا کرو، قرآن کے لیے وقت نکالو، قرآن پڑھنا سکھاؤ بچوں کو، خود قرآن پڑھو، معمول بناؤ۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، جو جعفری بیٹھے ہو، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مومن کو کم از کم روزانہ 50 آیات کی تلاوت کرنا چاہیے۔ بولو تو صحیح یار، کتنی آیات؟ ہر روز اتنی آیات کی تلاوت مومن ضرور۔ یا پھر رسم ہے کہ سچی جھوٹی قسم اٹھانی ہو تو پھر قرآن کی ضرورت ہے نا ایسا۔ اور پرانے متحدہ ہندوستان کے زمانے میں ایک رسم اور بھی تھی کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، تو سپارہ لے کے نا اس کو پنکھا بناتے تھے، قرآن کے ذریعے اس کو ہوا دیتے تھے کہ قرآن کی ہوا سے ہوش میں آ جائے۔ مرحوم نجم افندی نے بہت خوبصورت شعر کہا، نجم افندی نے کہا کہ باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، بے ہوشوں کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن ہوش والوں کے لیے آیا ہے۔ یا پھر ایک رسم ہے قبر پر قرآن پڑھنا، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یار جس کی ماں مری ہے وہ بیٹھ کے پڑھے نا، جس کا بھائی باپ مرا ہے وہ بیٹھ کے پڑھے نا، وہ نہیں پڑھیں گے۔ مدرسے سے بچے بلا لو، ہاں جی مدرسے سے بچے بلا لو، ہاں جی پھر وہ ماں کی قبر پہ یہ ختم قرآن ہو رہا ہے۔ ماں تیری ہے، پڑھے گا کوئی؟ ہم مدرسوں میں رہے، ہمیں پتہ ہے جتنا وہ پڑھتے ہیں۔ روٹی کھانی ہوتی ٹکر اچھا مل جاتا ہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ، تیری ماں ہے میری تو نہیں۔ اور جس کی ماں ہے جب اسے احساس نہیں، تیری ماں کا کوئی اور خیال کون کرے گا؟ ایسے ڈرامے بنا رہے جی، ختم قرآن کروا رہے ہیں، ختم قرآن کروا رہے ہیں۔ شریعتی نے ایک جملہ کہا ہے، شریعتی کہتا ہے مسلمانوں قرآن پر رحم کرو، یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، زندوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن تو زندوں کے لیے اترا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا لوگوں کو، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے؟ تمہیں تو چاہیے تھا ہر روز بندہ، یقین کریں ہر روز بندہ صرف ایک صفحہ، آدھا صفحہ قرآن پاک کا پڑھ لے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ قرآن پاک سارا ختم کر لیں۔ انٹرنیٹ نے وہ تباہی مچائی، سارا دن ہم بھی اسی میں بیماری میں مبتلا ہیں۔ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں، ادھر بھیج میسج ادھر کر،
پڑھ 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 کے تھکتے ہی نہیں، جو پڑھنا تھا وہی نہ پڑھا۔ فیس بک پہ چل رہی ہے، جب انگلی چل رہی ہے، ہاں جی، اگر کوئی تلاوت والی کوئی ایک وہ 2 منٹ کی آدھے منٹ کی آ گئی نا کسی کا کلپ، وہ ہم نے نہیں سننا، نکالو۔ میراثیاں دے ڈرامے بڑے شوق نہ دیکھنے، قرآن کو کوئی نہیں پڑھے گا شوق سے، کیا عشق ہے۔ ہمارے منبر سے 2 روایتیں بیان ہوتی ہیں، ایک باب فضائل میں، ایک باب مسائل میں۔ باب فضائل میں یہ روایت پڑھی جاتی منبر سے، جنہوں نے سنا ہونا تو ہاتھ کھڑا کر کے نا آپ نے تائید کرنی ہے کہ آپ نے سنی ہے یہ روایت یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب تک۔ یہ کتنے لوگوں نے سنی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، سب نے سنی۔ اب میرا سوال ہے کہ جس آقا کے خود کو شیعہ کہلاتے، شیعہ کمانت ہوتا ہے پیروکار، وہ علی مولا علیہ السلام ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کر لیں، تو وہ تو 60 سالوں کا ہو گیا، تو انہیں ایک بار بھی قرآن ختم، تو 50 سالوں میں نہ پڑھ سکا، 40 سالوں میں نہ پڑھ سکا، تو 20 سال کا جوان ہو گیا تو قرآن نہ پڑھ سکا۔ اور دوسری روایت جو باب مصائب میں پڑھی جاتی ہے اور سچی روایت ہے، اور وہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پر تن کربلا میں پڑا ہے۔ سنو سنو، تن کربلا میں ہے، پامال شدہ لاشا کربلا میں ہے، اور سر نوک نیزہ پر سوار ہے، اور مولا حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں اس نقطہ بھی غور کرو، کل بھی ایک جملے کی طرف توجہ دلائی تھی، آج پھر اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ جس رسول کا بیٹا تن کربلا میں ہو، سر نوک نیزہ پر ہو، اور نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا ہو، اور زیر زبر کی غلطی نہ ہو، اس کے نانا کو ہذیان ہو گیا۔ مولا حسین علیہ السلام کے عزادار و ماتمی ہو۔ عاشور کی شب پہلی مجلس میں نے جملہ کہا تھا، اس طرح سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی تھیں، اور مولا حسین علیہ السلام کے وہ جو مکثر جماعت تھی، اس میں جانتے ہو کہ کتنے قاری قرآن تھے؟ بریر حمدانی شہید کربلا کا جانتے ہو یہ کون تھا؟ بریر حمدانی کا لقب ہے سید القراء۔ اس زمانے میں جتنے بھی قاریان قرآن تھے ان کا سردار تھا بریر حمدانی۔ مولا حسین پر جان قربان۔ جس آقا کا ماتم کرتے ہو، نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا ہے۔ تو سامعین گرامی، ضرورت ہے سامر کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ کو فون آ جائے چیف منسٹر کا، پرویز الہی کا، تو بھٹی صاحب کے قدم زمین پہ نہیں لگنے، ہاں جی، پرائم منسٹر سے، چیف منسٹر سے میرا رابطہ ہے۔ پرائم منسٹر کا فون آ جائے، بولو یار وزیر اعظم نال تعلقات میں، کیا بات ہے، بڑی پہنچی شخصیت ہے جناب، بڑا تعلق ہے، فون پہ باتیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر سے۔ اور اگر باجوہ صاحب کا فون آ جائے، آرمی چیف کا، ہاں جی، پھر دھات دو، بلے بلے ہوگی، چیف منسٹر سے، آرمی چیف سے رابطے میں رہتے ہیں، بات ہوتی رہے۔ اور یہ دنیا کے عہدے ہیں، ان سے بات کرنے میں اگر تم فخر محسوس کرتے ہو تو امام معصوم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے کلام کرو، رب سے باتیں کرو تو نماز پڑھو، اور اگر چاہتے ہو کہ رب تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا آپ کو جزائے خیر دے، عقیدت سلامت رہے۔ انشاءاللہ میں یہ اس رب کریم کی ذات پر توکل کرتے ہوئے یہ بات کرنے لگا ہوں، بڑی ڈر کے کرنے لگا ہوں، اس کریم کے اور محمد و آل محمد کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح مجالس میں تشریف لاتے رہیں گے، میں انشاءاللہ آیات اور احادیث پڑھ کے انشاءاللہ اتنی آپ کو سناؤں گا کہ پھر آپ کو مجلس مزہ ہی نہیں دے گی جس میں قرآن و حدیث نہیں ہے۔ اتنا میں آپ کو مانوس کر دوں گا کلام اہل بیت کے ساتھ، پیغمبر کی احادیث کے ساتھ، اہل بیت رسول کے فرمودات کے ساتھ کہ آپ کو پھر مزہ ہی نہیں آنا کسی اور مجلس میں۔ اور مجلس سے سنتے ہو نا کبھی، یہ جائزہ بھی لیا کرو، جہاں میں گھنٹہ بیٹھا ہوں، کوئی فرمان خدا، کوئی آیت قرآن، کوئی محمد و آل محمد کا فرمان سننے میں آیا یا ساری وہ من گھڑت قصے کہانیاں، بس اللہ خیر سلام۔ انشاءاللہ بیداری آ رہی ہے، آپ کی محبت ہے، میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ منبر جن ہستیوں کے نام سے منسوب ہے، اس پر اپنی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جن ہستیوں کا یہ منبر ہے انہی کا کلام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سے آج مولا حسین علیہ السلام 5 محرم ہے، یعنی آدھا عشرہ ہو گیا، تو آپ سے آج وعدہ لینا ہے کہ سارے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہر روز 1 صفحہ، آدھا صفحہ قرآن ضرور پڑھیں گے۔ وعدہ رہا، جو وعدہ کرتے ہو بلند صلوات پڑھو۔ اچھا یقین کرنا دوستو، اگر آپ ترجمے سے قرآن پڑھ لیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے، میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو یہ جتنے فروعی عقیدتی اختلافات ہیں نا، اللہ جانتا ہے یہ سارے ختم ہو جائیں گے جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیں۔ قرآن پاک کے بعد پھر ایک ہی عقیدہ ہو جائے گا، پھر اس ملنگ والی بات نہ کرنا۔ کسی نے کہا وہ ایک ملنگ ہو کہ قرآن پڑھا کر، بندہ پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا اچھا پڑھوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد پوچھا ہاں جی کتنا پڑھ لیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے چھوڑ دیا ہے پڑھنا۔ یار چھوڑ کیوں دیا؟ کہتا ہے قرآن میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، وہ عقیدہ بھی جائے جہنم میں اور عقیدے والا بھی جائے جہنم میں جو قرآن کے خلاف ہو؟ جو قرآن کے خلاف ہے اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے، اس عقیدے کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے عقیدے کی بنیاد قرآن ہونی چاہیے اور محمد و آل محمد کا فرمان ہونا چاہیے۔ قرآن و اہل بیت سے ہٹ کے عقیدہ کیا عقیدہ ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ نہیں آ رہی، چونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد اس لیے قرآن بنی نہیں۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد سینہ گزٹ روایات، من گھڑت قصے اور کہانیاں، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد۔ دبن وقت میں گنجائش نہیں رہے گی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، کوشش کرو جب بھی موقع ملے ضرور تھوڑا بہت قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھروں کو منور کرو، گھروں میں برکت آتی۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک بھی ہے کہ رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، اللہ اکبر، یہ متفق ہے، شیعہ سنی نے لکھا ہے اس حدیث کو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بہت سارے قاریان قرآن ایسے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت سارے قاری ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔
سرکار کی حدیث ہے ان فی جہنم رحن من حدید تطحن بها رؤوس العلماء المجرمین والقراء۔ نبی پاک فرماتے ہیں جہنم میں ایک لوہے کی چکی لگی ہوئی ہے، اس چکی میں قاریان قرآن کے سر پیسے جائیں گے اور مجرم علماء کے سر پیسے جائیں گے۔ اللہ اکبر! ایک طرف قرآن پڑھنے کا اتنا اجر، قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب، اور دوسری طرف سرکار فرما رہے ہیں ایسے قاری بھی ہوں گے جن کے سر پیسے جائیں گے۔ اور جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ سنو، یہ وہ قاریان قرآن ہوں گے جنہوں نے قرآن تو پڑھا لیکن وارثان قرآن کو نہ مانا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ وہ قاریان قرآن ہیں۔ لشکر یزید میں بھی قاریان قرآن تھے۔ یہ وہ قاریان قرآن ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، جنہوں نے آیت تطہیر کو پڑھا اور صدیقہ کبریٰ کی صداقت کا اقرار نہ کیا۔ یہ وہ قاریان قرآن ہیں، آیت تطہیر کو پڑھا اور اہل بیت رسول کی عصمت کا اقرار نہ کیا۔ یہ وہ قاریان قرآن ہیں جنہوں نے انما ولیکم اللہ ورسولہ کی آیت کو پڑھا اور مولا علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا۔ یہ وہ قاریان قرآن ہیں جنہوں نے کونوا مع الصادقین کی آیت پڑھی اور سچوں کا دامن نہ پکڑا۔ یہ وہ قاریان قرآن ہیں جنہوں نے سورہ مبارکہ دہر کو پڑھا، اہل بیت رسول کی فضیلت اور عظمت کا اقرار نہ کیا۔ قرآن تو تبھی فائدہ دے گا نا جب قرآن پڑھا جائے، تو پھر جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ نماز فجر کا وقت تھا، مولا امیر المومنین علیہ السلام گھر سے نکلے، مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، کمبر ساتھ ہے۔ وہ کیا کہا کسی فارسی شاعر نے کہ قدر زر زرگر شناسد، قدر جوہر جوہری، قدر زر زرگر شناسد، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد، قدر کمبر را علی۔ ہاں جی، زر سونے کی قدر و قیمت سنار جانتا ہے، اور جواہرات کی قدر و قیمت ایک جوہری جانتا ہے، پھول کی قدر و قیمت بلبل جانتا ہے، کمبر کی قدر و قیمت مولا علی جانتا ہے۔ کمبر ساتھ ہیں، ایک گھر سے چھت سے تلاوت قرآن کی آواز آئی، بڑا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ کمبر عرض کرتے آقا کس کوشیلانی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرمایا رکو نہیں، اس کا قرآن اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولا کے ساتھ مسجد میں آ گیا، نماز ادا کی، مولا درس قرآن کے لیے بیٹھ گئے۔ کمبر آہستہ سے اٹھا، اسی دروازے پہ گیا کہ جا کے تصدیق تو کروں، آخر مولا نے جو فرمایا ہے۔ ہاں جی، تو آخر وجہ کیا ہے کہ اتنا اچھا قاری اور قرآن فائدہ نہیں دے گا؟ دق الباب کیا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے جی، تو آخر صاحب معرفت ہستی کا غلام ہے۔ کبر یہ تو جانتا ہے نا کہ خرابی کہاں ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے میرے مولا امیر کے بارے عقیدہ کیا رکھتا ہے ولایت کا؟ کہتا ہے کون علی؟ مسجد کی طرف رخ کیا، یا علی آپ نے سچ کہا۔ مسجد میں آ گئے، آہستہ سے بیٹھنے لگے، مولا امیر نے نگاہ پڑی، فرمایا کمبر تسلی ہو گئی تھی؟ آقا بس اطمینان قلب کے لیے گیا تھا، ورنہ تسلی تو تھی، جب آپ نے فرما دیا تو فائدہ کیا ہوگا اس کو قرآن۔ لیکن عرض کی آقا آپ اب بتائیے کہ آپ کو قرآن سنتے کیسے پتہ چلا کہ اس کا قرآن فائدہ نہیں دے گا؟ سننا، سرکار امیر علیہ السلام نے فرمایا کمبر عالم ارواح میں، عالم ذر میں یوم الست جب ارواحوں سے اقرار لیے جا رہے تھے، یہ روحیں ساری پہلے خلق ہوئی ہیں، روحوں سے جب اقرار لیے جا رہے تھے میں علی موجود تھا۔
سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا. جس روح نے پڑھا لا الہ الا اللہ، میں علی ہر اس انسان کو جانتا ہوں اور اس کی آواز کو پہچانتا ہوں. پھر سرکار دو عالم کی رسالت کا اقرار لیا گیا. جس روح نے پڑھا محمد الرسول اللہ، میں علی ہر اس انسان کو جانتا ہوں، اس کی آواز کو پہچانتا ہوں. اور پھر تیسرے مرحلے پر جب میری ولایت کا اقرار لیا گیا، جس روح نے پڑھا علی ولی اللہ، میں علی ہر اس انسان کو جانتا ہوں، اس کی آواز کو پہچانتا ہوں. عالم ارواح میں اس نے اقرار توحید بھی کیا تھا، اقرار رسالت بھی کیا تھا. میری ولایت کے اقرار کے وقت یہ خاموش ہو گیا تھا. دو آوازیں عالم ارواح میں سنی. آج قرآن پڑھتے سنا علی کو یقین ہو گیا یہ میری ولایت کا منکر ہے، اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جب جنگ نہروان ہوئی، سارے جنگ نہر میں جتنے خوارج مولا علی کے سامنے آئے تھے سارے واصل جہنم ہوئے. مولا میر کمبر صاحب ہے، لاشوں خوارج کی لاشیں دیکھ رہے ہیں. ایک لاش کے کنارے آ کے مولا علی رکے، فرمایا کمبر پہچان یہ وہی قاری برا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آئیں 5 محرم ہو گئی. آج اس ماں کے بیٹوں کو رو لیں جو ماں اپنے بیٹوں کو نہیں روئی ہے. جس ماں نے اپنے بیٹوں کی لاش پہ کریا نہیں. کس کے بیٹے شریقۃ الحسین زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے. کیا کربلا کی سرزمین ہے. عاشور کی شب آئی، ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی. اللہ جانتا میں نے جملہ پڑھا، وہ ماں رو رہی تھی، حسرت کر رہی تھی کاش کوئی میری بھی اولاد ہو اور میں رسول کے بیٹے پر اپنی جان کو، اپنی اولاد کو قربان کرتی. ہر ماں تیاری کر رہی ہے. بیٹا کل جب صبح عاشور طلوع ہو، عاشور کا دن آئے تو سب سے پہلے تم نے قربان ہونا ہے. سلام ہمارا کربلا کی ماؤں کو. اللہ جانتا ہے اب سب بچوں والے ہو، بازار میں لڑائی ہو جائے نا، بازار میں فائرنگ شروع ہو جائے، مائیں بچوں کو پکڑ لیتی، باہر نہیں جانا، باہر لڑائی ہے، خطرہ ہے. کربلا وہ سرزمین ہے جہاں ہر ماں کہہ رہی تھی سب سے پہلے تو نے جا. جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا جو بھائی کے مشن کی حصہ دار ہے. کیا کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. یہ کربلا کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو جاتی ہے اگر زینب کبریٰ نہ ہو. بھائی کی شہادت کو جس نے بچایا اپنے بچوں کے لیے بیٹھی ہے. بچوں، یہ میرے بیٹوں، علی اکبر کو بھی میں نے پالا ہے، تمہیں بھی میں نے پالا ہے. علی اکبر نہ جانے پائے، علی اکبر سے پہلے ماموں پہ جان پڑے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ان کی قربانی کو فراموش نہیں کر سکتے. 28 رجب کو جب قافلہ چلنے لگا تھا، مولا حسین علیہ السلام نے اپنی اس بہن سے فرمایا تھا، زینب بہن، شریعت یہی کہتی ہے، دستور یہی ہے، عبداللہ آپ کے وارث ہیں، عبداللہ آپ کے مالک ہیں. بہن اپنے شوہر سے، اپنے وارث سے اجازت لینی چاہیے. میری آقا زادی جناب عبداللہ کے پاس آئیں،
جناب عبداللہ نے پوچھا بنت پیغمبر خیریت؟ عرض کی آپ میرے سرتاج ہیں، میرے وارث ہیں، میرے مالک ہیں، آج ایک چیز مانگنے آئی ہوں۔ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں نے بھائی کے ساتھ جانا ہے، لیکن ایک بات عبداللہ آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے، جو آپ کہیں گے میں عمل اسی پر کروں گی، اگر آپ روک دیں گے تو میں رک جاؤں گی، لیکن یاد رکھیے گا میں پھر حسین کے بغیر جی نہ پاؤں گی۔ بنت پیغمبر، بنت امیر المومنین، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ آپ جائیں آقا اور مولا کے ساتھ۔ لیکن بنت پیغمبر میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے آقا و مولا سے جو باتیں سنی ہیں مجھے ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے مصائب آنے والے ہیں۔ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بنت امیر المومنین اکیلی نہ جائیں، میرے اول محمد کو ساتھ لے۔ جب میرے مولا حسین پر کوئی مشکل آئے، ان بچوں کو میرے آقا و مولا کا صدقہ بنا دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بیٹو تمہیں بھی میں نے پالا، علی اکبر کو بھی میں نے پالا، لیکن علی اکبر سے پہلے جان قربان کر۔ عاشور کا دن چڑھا، آل رسول کی قربانیاں، اون و محمد یہ دونوں شہزادے جو بھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ماموں کی خدمت میں آتے، ماموں ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی جہاد کریں، اپنی جانیں قربان کریں۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شہزادوں میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو جعفر طیار کی نشانی ہو، تم تو میری بہن کے بیٹے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ روتے ہیں۔ ایک ایران کے عالم کا جملہ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مولا حسین اجازت نہیں دے رہے اور شہزادے اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ کوئی بھی شہید کربلا مولا کی اجازت کے بغیر میدان میں نہیں گیا۔ شہزادہ اون عرض کرتا ہے مامو جان، یہ ایک عالم دین نے پڑھا، مامو جان آپ تو جانتے ہیں نا کہ اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے تو کیا ہوگا؟ یار یہ درد آپ کو جانتے اولاد کے سامنے اگر ماں کو مامو جان ہمیں اجازت دیجئے، ہم ماں کو تازیانے لگتے نہ دیکھ پائیں گے، ہم ماں کو ظلم ہوتا نہ دیکھ پائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ اجازت نہیں ملی، خیمے میں آ گئے۔ میری آقا زادی نے فرمایا اور محمد ابھی زندہ ہو؟ ہم کیا کریں، مامو اجازت نہیں دیتے، ہمیں دیکھ کر روتے ہیں۔ فرمایا میں تمہارے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ شہزادوں کو ساتھ لیا آقا کی خدمت میں۔ بھیا ساری زندگی آپ نے میری کوئی بات نہیں ڈالی، بھیا میرے بیٹوں کو موت کی اجازت دے۔ مظلوم کربلا انکار نہ کر سکے، ٹھیک ہے بہن آج تو آل محمد کی قربانیوں کا دن ہے۔ عرض کی آقا میں نے بہت عرصے سے اپنے بابا امیر المومنین کا ایک امامہ اور ایک امامہ جعفر طیار کا میں نے سنبھال رکھا ہے۔ آقا بس اتنی مدد کر دے، اپنے ہاتھوں سے میرے بچوں کو امامہ پہنا۔ امامے پہنے۔ شہزادی نے فرمایا بیٹو جاؤ جنگ کرنا، جہاد کرنا، لیکن تمہیں یہ نہ بتانا پڑے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو،
تمہیں یہ نہ بتانا پڑے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ اس طرح جنگ کرنا، دشمن کو خود تمہاری جنگ سے اندازہ ہو کہ یہ جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں، حیدر کرار کے نواسے لڑ رہے ہیں۔ شہزادے گئے، جہاد کیا، اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، مولا حسین بھی دیکھ رہے ہیں، مولا عباس بھی دیکھ رہے ہیں۔ شاباش بیٹو، شاباش شیرو، بڑھ بڑھ کے حملے ہو رہے ہیں۔ ازادروں ایک مرتبہ جب دونوں شہزادے ضرب کھا کے گرے ہیں، پہلے ایک بات ذرا سن لیں، میں رک کے ایک بات عرض کروں۔ جب بھی کوئی شہید کربلا مرحلہ شہادت پر فائز ہوتا تھا، یزیدی ڈھول بجاتے تھے، یزیدی طبل بجاتے تھے۔ اس طبل بجانے کا معنی یہ ہوتا تھا کہ ہم نے حسین کا ایک ساتھی مار لیا۔ میری آقا زادی نے شہزادوں کو روانہ کر دیا۔ جب شہزادے گھوڑے سے گرے، ایک مرتبہ طبل بجے، میری آقا زادی زینب نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا، میرا اللہ زینب کی قربانی قبول فرما۔ اللہ اللہ